کم علمی یا تعصب کی وجہ سے کچھ ایسی روایات کو عام کیا جاتا ہے اور بار بار پھیلایا جاتا ہے جن کا علم انہیں خود نہیں ہوتا، اس کا معنی مفہوم خود نہیں جانتے۔ مثلا مسلم شریف میں حدیث ہے 439 جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جس نے یہ گمان کیا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کل کی بات کو جانتے ہیں تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر بہت بڑا جھوٹ باندھا ہے۔ تو اس روایت کو پیش کیا جاتا ہے اور اس کو پھیلایا جاتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عقیدہ تھا کہ جو یہ جانے، یہ گمان کرے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کل کی بات کو جانتے ہیں تو وہ اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے، حالانکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ آپ کے اس فرمانے کا مطلب کیا ہے وہ ہم آپ کو سمجھاتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 اس بات کا اظہار فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب رسولوں کو علم غیب عطا فرماتا ہے۔ سورہ جن، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلا یظہر علی غیبہ احدا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غیب کا جاننے والا ہے، اپنے غیب پر کسی کو اطلاع نہیں دیتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے۔ اسی طرح سورہ آل عمران میں بھی مضمون ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، اللہ تبارک و تعالیٰ غیب پر کسی کو مطلع نہیں فرماتا، ہاں اپنے پسندیدہ رسولوں میں سے جسے چاہے۔ اور سورہ التکویر میں آیت نمبر 24 ہے، وَمَا هُوَ لِلْغَيْبِ بِضَنِينٍ، کہ یہ نبی غیب کی باتیں بتانے میں بخیل نہیں ہے۔ تو ان آیات سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے علم غیب عطا فرمایا۔ علم غیب کیا ہے؟ کل کی بات بتانا، آئندہ کے حالات بتانا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرما رہی ہوں کہ جو یہ عقیدہ رکھے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کل کی بات کو جانتے ہو، اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے۔ تو اس کا مطلب اور مفہوم یہ ہوگا کہ آپ یہ فرماتی ہیں کہ وہ جو یہ جانے یا گمان کرے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بذات خود اپنی طرف سے جانتے ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے نہیں، حالانکہ کسی کا بھی عقیدہ نہیں ہے۔ تو جو مسلمان عقیدہ یہ رکھتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ نے یہ بارہا ذکر فرمایا کہ اللہ اپنے محبوبوں کو علم غیب عطا فرماتا ہے، اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی عطا سے علم غیب جانتے ہیں، تو ان کے خلاف اس روایت کو لانا، تو کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایسا عقیدہ رکھ سکتی ہیں جو قرآن کے خلاف ہو؟ کیونکہ قرآن فرماتے ہیں کہ اللہ انہیں عطا فرماتا ہے، اور خود ایسی احادیث ہیں جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں جس میں کل کے آنے کی بات ہے۔ میں چند مثالیں قرآن مجید سے آپ کو دی، اور احادیث کریمہ سے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ بخاری مسلم میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جانے کے بعد آپ کے ازواج میں سے کون آپ سے ملیں گی، یعنی ظاہر کل کی بات ہے۔ بخاری میں حدیث ہے 1420 اور مسلم میں حدیث ہے 2452۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعض ازواج مطہرات نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ ہم میں سب سے پہلے آپ سے کون ملیں گی؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، تم میں سے جس کے ہاتھ زیادہ دراز ہیں وہ مجھے آ کے ملے گی۔ اب یہ کل کی بات ہے، یعنی آپ علیہ السلام کے جانے کے بعد سب سے پہلے کون سی زوجہ آپ سے جا کے ملے گی؟ فرماتی ہیں وہ لکڑی لے کر اپنے بازو ناپنے لگی تو سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ ان میں سے زیادہ دراز تھے۔ پھر ہمیں بعد میں پتہ چلا کہ ان کے ہاتھ لمبے ہونے سے مراد صدقہ تھی، اور ہم میں سے زینب سب سے پہلے آپ سے جا ملی۔ یہ دنیا میں بتا رہی ہیں کہ آپ سے جا ملی، آپ نے خبر دی تھی۔ اور جو مسلم میں الفاظ یہ ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، تم میں لمبے ہاتھ والی مجھے سب سے پہلے ملے گی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اگر یہ عقیدہ ہوتا کہ آپ علیہ السلام کل کی بات کو نہیں جانتے تو یہ روایت کیسے کرتی؟ تو اس میں تو پھر نعوذ باللہ اپنے آپ کو جھوٹا کر رہی، بیان کر رہی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ مجھے وہ سب سے پہلے وہ میری زوجہ ملے گی جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے۔ تو اس کا مطلب اور مفہوم یہی ہوگا کہ آپ کی مراد یہ کہ ذاتی علم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو عطا فرماتا ہے ذاتی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت کا۔ اسی طرح ایک اور مثال بخاری سے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمانے لگی کہ میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قریب جا کے آپ روئی ہیں، اس کے بعد پھر آپ ہنسی ہیں، کیا وجہ ہے؟
تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اس وقت نہیں بتایا، جب نبی علیہ السلام اس دنیا سے تشریف لے گئے تو پھر آ کے بتایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ جب آپ نے بار بار اصرار کیا تو سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس دنیا سے جانے والا ہوں، تو مجھے رونا آیا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ سب سے پہلے تم مجھے آ کے ملو گی، میرے بعد تم آؤ گی۔ تو یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتی ہیں اور بیان کرتے ہیں، اگر ان کا یہ عقیدہ نہ ہوتا تو اس بات کو وہ ریجیکٹ کر لیتی۔ یہ بخاری شریف میں حدیث ہے 4433 اور اسی طرح 3623 نمبر بخاری شریف میں۔ تو ان روایات قرآن پاک کی آیات سے معلوم ہوا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کل کی بات کو نہیں جانتے۔ مطلب یہ کہ وہ ان کا کہنے کا مقصد یہ کہ ذاتی طور پر اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا ہے، اگر وہ عطائی کو نہ مانتی ہوتی تو پھر یہ روایات آپ کبھی نہ کرتی۔ تو ان احادیث کو بیان کرنا ایسے لوگوں کا کام ہے جو علم سے پوری طرح آشناس نہیں ہے، جہاں پورا ذخیرہ علم ان کے سامنے نہیں ہے۔ اگر سامنے ہے تو وہ مسئلے کی تعصب میں بڑے پڑے ہوئے ہیں، اور یہ جو بات کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اللہ پر وہ جھوٹ باندھ رہا ہے، تو ایسی کئی روایات ہیں جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس طرح کی بات، لیکن ان کو اس طرح نہیں لیا جائے گا۔ مثلا ترمذی شریف میں حدیث ہے 12 نمبر، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جو یہ آپ کو حدیث بیان کرے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کے پیشاب کیا، اس کی تصدیق نہ کرو۔ آپ علیہ السلام نے ہمیشہ بیٹھ کے پیشاب کیا، کھڑے ہو کر پیشاب آپ نے نہیں کیا، یہ آپ کا مشاہدہ تھا، آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کے پیشاب کیا ہے۔ تو فرمایا جو یہ کہے کہ آپ علیہ السلام نے کھڑے ہو کے پیشاب کیا ہے اس کی تصدیق نہ کرو، مطلب وہ جھوٹا ہے۔ اور بخاری شریف میں حدیث ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کے پیشاب کیا ایک مجبوری کے تحت، یہ بخاری شریف میں حدیث میں 224 ہے۔ تو اس طرح چیزوں کو لینا مناسب نہیں ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس طرح بات کرنا کہ وہ یہ کہتی ہیں کہ جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ گمان رکھے، عقیدہ رکھے کہ کل کی بات کو جانتے ہیں تو وہ اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے، تو پھر وہ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ خود رکھ رہی ہیں۔ تو ہمارا طریقہ اگر سمجھیں گے، اگر آپ اس کو غور کریں گے تو وہ یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ذاتی کا انکار کرتی ہیں، عطائی کا انکار نہیں کرتی ہیں۔ اگر آپ دونوں کا انکار کرتی ہیں تو آپ یہ روایت کیسے بیان کرتی ہیں؟ اور قرآن مجید فرقان حمید میں 12 اللہ تبارک و تعالی اس کا ذکر فرمایا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو سمجھ عطا فرمائے، اور اس طرح کی باتیں جو لوگ پھیلاتے ہیں انہیں بھی اللہ تبارک و تعالی ہدایت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔